بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے طالبات آپ خیریت سے ہوں گی۔ اسلام میں تختیاری 4th ایئر، آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے منکرین حدیث کے اعتراضات کا جائزہ لیا۔ آج ہم اسی کو آگے چلاتے ہوئے تیسرا اعتراض اور اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ منکرین حدیث تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر سنت نبوی حجت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھنے کا حکم دیتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لکھنے کی ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا تھا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو۔ تو جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکتبونی غیر القرآنی، مجھ سے قرآن مجید کے علاوہ کچھ اور نہ لکھو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا تھا کہ شروع میں صحابہ کرام قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کر پاتے تھے اور اسے آپس میں ملا دیتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ صحابہ کرام کو یہ فرق پتہ چل گیا ہے اور وہ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ میری باتیں لکھ لیا کرو، کیونکہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلتا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کے بعد ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کام لو، یعنی کہ باتیں لکھ لیا کرو۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کتاب الصدقہ تحریر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قید العلم بکتاب، علم کو مقید کر لو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ علم کی قید کیا ہے، کیسے علم کو قید کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لکھ لو۔ سنن نبی داؤد میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ میں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اسے لکھ لیتا تھا تاکہ اسے یاد رکھ سکوں۔ منکرین حدیث چوتھا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اصل حالت میں موجود نہیں ہیں بلکہ بعد کے دور میں گھڑی گئی ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آج کے تحقیقی دور میں اس اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بعض دشمنان صحابہ اور بعض دشمنان اسلام نے ہم مانتے ہیں کہ احادیث جھوٹی احادیث گھڑی ہیں، اعتراضات کے لیے وضع حدیث کا کام لیا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر علامہ مصطفیٰ البانی اور ابن حجر عسقلانی نے شرح نخبۃ الفکر میں اس بات پر روشنی ڈالی، مگر ائمہ محدثین نے کھرا اور کھوٹا الگ کرنے کے لیے فن اسماء و رجال اور احادیث کی حیثیت کو پرکھنے کے لیے درایت و جرح و تعدیل پر مکمل کام کیا اور ایک راوی کی حیثیت کو بیان کیا جس نے موضوع اور جھوٹی احادیث کو الگ کر دیا۔ اور ایک انگریز سپرنگر، اس نے بھی کہا کہ مسلمانوں نے نہ صرف احادیث رسول کو محفوظ کر لیا بلکہ ان 5 لاکھ افراد کے حالات کو بھی محفوظ کر لیا جن کے ذریعے یہ روایات ہم تک پہنچی۔ لہٰذا یہ اعتراض کہ احادیث اصل حالت میں موجود نہیں بلکہ من گھڑت ہیں سراسر حقائق کے خلاف ہے۔ پانچواں اعتراض منکرین حدیث یہ کرتے ہیں کہ احادیث عہد نبوی کے بعد مرتب ہوئی۔ یہ اعتراض بھی چوتھے اعتراض کے جیسا ہی ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ اس اعتراض کی کچھ حیثیت نہیں ہوئی، کیونکہ اگرچہ تدوین کا کام بعد میں ہوا لیکن احادیث کی کتابت اور اسے لکھنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی احادیث لکھی جا چکی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر کی مرتب کرتا الصحیفۃ الصادقہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات لکھوائے اور جو خطوط بھیجے وہ ابھی تک محفوظ ہیں۔ حضرت علی کے پاس زکوٰۃ، دیت اور قصاص کے احکامات تحریری شکل میں موجود تھے۔ چھٹا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں
کہ احادیث میں باہمی اختلافات، تعارض اور نفس مضمون کے لحاظ سے تعارض موجود ہے، یعنی احادیث میں تعارض ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ دین کے اصول کے بارے میں حدیث میں تعارض ہو؟ فی الحقیقت ہے بھی نہیں، اور یہ محض الزام ہے۔ ہاں، اگر فروعات میں کہیں ایسی بات نظر آتی ہے تو علماء نے تطبیق کر دی ہے، اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ روایت کی سند میں ضعف اور جھول ہو تو اس کو اصول حدیث پر پرکھتے ہوئے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ساتواں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حدیث ظنی ہے، ظنی احادیث۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ جو علم الآثار سے حاصل ہو اس کو جو علم آثار سے حاصل ہو اسے ظن کہتے ہیں۔ تو جو آثار سے احادیث ملی ہیں ان کو ظنی احادیث کہتے ہیں، اور جو منکرین حدیث ہیں وہ ظن کو اردو والا ظن ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ظن کا معنی ہے یقین۔ اگر آثار و قرائن مضبوط ہوں تو یہ لفظ علم و یقین کے مترادف ہوگا، اور جب یہ قرائن کمزور ہوں تو وہم سے کمتر نہیں ہوگا، صرف وہم کے معنی میں مراد لے سکتے ہیں۔ اور ظن کا معنی یقین ہے، یہ تو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملیں گے۔ تو یہاں پر ظن سے مراد یقین ہی ہے، اور آپ کا اعتراض بالکل بے معنی ہے۔ آٹھواں اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی حیات تک محدود ہے، جب تک وہ زندہ تھے تب تک اطاعت کی جا سکتی، اور دلیل یہ دیتے ہیں الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ وانتم تسمعون کے الفاظ سے منکرین حدیث یہ استدلال کرتے ہیں کہ اطاعت رسول صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت حکم کو سن رہے تھے، بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ ان کا اعتراض اور استدلال سراسر بدنیتی اور فریب کاری پر مبنی ہے، کیونکہ انہوں نے اس آیت کے سیاق و سباق کو کاٹ کر اپنی خواہش کے مطابق اس کا مفہوم نکالا ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ناس کا مفہوم اپنے معنی میں عام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قیامت تک جس قدر بھی انسان ہیں سب کے لیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی رسالت اور اطاعت قیامت تک تھی اور آپ کی حیات تک محدود نہ تھی، اس لیے اپنی سنت اور حدیث کی حفاظت منشا نبوی تھا۔ نواں اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک پیغام رساں اور پوسٹ مین کی سی ہے، معاذ اللہ، اور استدلال کے لیے آیت پیش کرتے ہیں وما علی الرسول الا البلاغ، اور یہ ان کا اعتراض بھی محض مغالطہ اور کج فہمی ہے، کیونکہ عام سمجھ کی بات ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن پہنچانا ہی تھا فقط، تو یہ کسی فرشتے کو بھیج کر بھی یہ کام لیا جا سکتا تھا کہ فرشتہ قرآن کو انسانوں تک پہنچا دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مشینری کے ساتھ آنے والے ایک انجینئر کی ہے، یعنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دوسرے مناصب جلیلہ تفویض کیے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کا شارح اور مفسر بھی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے قرآن حکیم کے مجمل الفاظ کی تشریح کی اور اس پر عمل کر کے دکھایا، جس کی تفصیل حجیت حدیث کے عنوان کے تحت گزر چکی ہے۔ طالبات، منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات مکمل ہوئے۔ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حفاظت حدیث عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔